پھر تو ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں ہی بڑا مخلص ہوں، میں ہی بڑا ایماندار ہوں۔ یہ آزمائش ضروری آئے۔ رومیوں نے تیاری کی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو اپنے سارے غلاموں کو بلایا اور فرمایا کہ اس دفعہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رومیوں کے زمین پر جا کر ان کو شکست دیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہم پر یہاں کر حملہ کریں۔ سنا ہے کہ وہ تیاری کریں، آؤ سارے تیار ہو، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے، اور پھر چلتے ہیں۔ یہ وقت بہت سخت، بڑی سخت گرمی تھی اور سارے فصل پکے ہوئے تھے، اور یہ ایسا وقت تھا کہ جب فصل ہی ان کے ذریعے معاش تھا، اگر فصل خراب ہوتا تھا پورا سال پھر قید ہی تھا اور بھوکی تھی۔ لیکن کسی صحابی نے یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو فصل کا وقت ہے اور سخت گرمی ہے، اور وہ جدھر جائیں گے وہ علاقہ بھی سخت گرم ہے، تو اس وقت کو ٹالنا نہیں۔ سب نے کہا لبیک یا رسول اللہ، سارے تیارے ہو گئے اور سب نے جو کچھ کسی کے پاس تھا سب لا کر حاضر کیا، یعنی جانی اور مالی قربانی دونوں۔ ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، ساری رات وہ یہودی کے باغ کو پانی دیتے رہے، جو مزدوری ملی وہ لا کر کے حاضر کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 900 اونٹ رباعی ساز و سامان پیش کیے اور 5000 سونے کے شفیع لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تنے خوش ہوئے۔ کتابوں والے نے تو یہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا خوشی سے، لیکن ہم یہ بات نہیں مانتے۔ چاند کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مقابلہ نہیں، وہ تو چہرہ چاند سے کئی گنا چمکنے والا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ خوشی کا اظہار تھا کہ اپنے ہاتھوں سے وہ شفیاں کبھی ایک طرف کرتے کبھی دوسری کی طرف کرتے، اور ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ عثمان کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام آیا تو ان کے پاس 40,000 اشرفی تھے، مکہ معظمہ میں امیر ترین انسان، لیکن انہوں نے اللہ کے راہ میں سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ صرف 6,000 اشرفی انہوں نے چھپا کر رکھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر جائیں گے تو مجھے ضرورت ہوگی کہ میں وہاں خرچ کروں گا ان کے اشارے پر، چنانچہ وہ بھی انہوں نے خرچ کر دی۔ یہ لمبی تاریخ ہے جس کی بیان کرنے کا وقت نہیں، اشارہ تن میں آپ کو سے بتا دوں۔ تو اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سارے اور جو جس کے پاس ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سلوار اور قمیض اتار کر بیری کے کانٹوں سے بوری کمر کے ساتھ بھی سی اور اوپر بھی سی، اور غلام کو وہ کپڑے دیے کہ جاؤ یہ جا کر آہستہ سے خفیہ سے مال غنیمت کے ڈھیر میں رکھنا، پتہ نہ چلے۔ ادھر وحی نازل ہونے کا وقت ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کمر کے ساتھ بھی بوری باندھی ہوئی، بیری کے کانٹے لگے ہوئے اور اوپر ہی بوری کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر حیران ہو گئی کہ جبرائیل یہ کیا لباس لے کر آئے؟ پہلے ہمیشہ نورانی لباس میں آتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، آج تو تمام اہل عرض جو ہیں ان کا یہی لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہے، مجھے یہی لباس پسند ہے، اس لیے تمام اہل عرش میں یہی لباس پہنا، سمجھے۔ بات کرنے کا مطلب ہے نہیں، آزمائش ایسی زبردست چیز ہے۔ چنانچہ تیاری ہو گئی اور چل پڑے ایسے وقت میں کہ پاس کچھ نہیں ہے، گرمی کا وقت ہے، پورے سال کی کمائی جو ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، لیکن کسی کے دل میں کوئی ملال نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سخت پیاس ہوتی تھی تو ہم اونٹ کا اوزری کو چیر کر کے اس اندر سے پانی نکال کر پی کر گزارتے تھے، اور کھانے کے پاس کچھ نہیں رہا تو 19 آدمی صرف ایک کھجور پر گزارا کرتے، ایک کھجور اپنے منہ میں رکھ کر پھر اس دوسرے کو دیتے، وہ اپنے منہ میں رکھ کر تیسرے کو دیتا، وہ رکھ کرتے، لیکن کسی کے منہ پر شکایت نہیں تھی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم واپس ہو جائیں۔ صرف منافق جو تھے انہوں نے چلنے سے پہلے ہی بہانے شروع کر دیے
کسی نے یہ کہا کہ میرا فلانا بیمار ہے، کسی نے کہا کہ ہمارا سارا فصل ضائع ہو جائے گا، پھر ہم سارے سال ہمارے بچے بھوکے مریں گے، اور کسی نے اور بڑی بےہودہ باتیں بھی کی جو اس وقت میں کرنا ہی نہیں چاہتا، ایسی وہ غلط باتیں بیان کی، اور باقی سارے جو تھے اور اس طرح کامیاب و کامران ہو کر واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ آزمائش قبول کی۔ اس وقت کے ساتھ یہ آزمائش بھی ہے کہ برف بھی پڑے گی، سردی بھی پڑے گی، جاگنا بھی پڑے گا، مشکل بھی ہوگی، لیکن کون ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ یہ لوگ ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں ہر قربانی کرنے کے لیے تیار بیٹھے، ہر سختی برداشت کرنے کے لیے تیار بیٹھے، ہر سردی کو قبول کرنے کے لیے تیار، جنہوں نے اپنے آرام کو بھی چھوڑا، اپنے بچوں کو بھی چھوڑا، اپنے گھروں کو بھی چھوڑا اور اللہ کی آزمائش میں پورے اترے۔ مجھے یقین ہے کہ جس دل کو یہ لے کر کے یہاں آئے ہیں، آزمائش میں کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی دولتوں سے ان کے جوجوں کو بھر دے گا، ان کی جوجوں کو بھر دے گا، ان کی جوجوں کو بھر دے گا، اور کوئی شخص یہاں سے خالی نہیں ہوگا۔ جو چاہو گے تمہارے قدموں میں آئے گی، دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی، جنت تمہارے قدموں میں آئے گی، جو چاہو گے تم اس سے تم کو سلام کرے گی، جس راستے سے جاؤ گے اس سے کرے تم کو سلام کرے گی، درخت تم کو سلام کریں گے، پتھر تم کو سلام کریں گے۔ یہ آئے رسول اللہ، یہ آئے اللہ کے بندے، یہ آزمائش سے پورے اترنے والے کامیاب لوگ آئے۔ لیکن یاد رکھو خدا کے لیے کسی بڑی عظیم دولت کو اپنے کسی حکمت عمل سے کسی بات سے ضائع نہ ہونے دینا۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے سے کوئی بات ایسی ہو جائے، تمہارا کوئی عمل ایسا ہو جائے کہ عظیم دولت ملی ہے ہو جائے۔ اب تو اپنی ذات پاک کی طرف، اپنی پاک قرآن مجید کی طرف، اپنے پیارے نبی وسط پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ہم نے فضل و کرم سے جو اس نے اپنی محبت عطا فرمائی، کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، موقع عطا فرمائی، اسے اپنی بات میں ہمیں قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنا بندہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر زندہ رکھے، مارے تو اپنا سچا بندہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر مارے، قیامت میں جب اٹھائے تو اپنا سچا بندہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن کر اٹھائے اور ہمیں شرمندہ نہ ہو۔ اب میں کیا ادا کروں کہ آپ کی ساری آرزویں پوری ہوئے؟ اللہ نے کہا کہ آرزو آپ کی جوڑیاں بھر دی ہیں، اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تمہیں۔ میں صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کو یہ ہمت اور طاقت دے کہ اللہ کی نعمتوں کو آپ ضائع نہ ہو۔ اب سلام پڑھیں۔